محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کا طریقہ۔ انسان اپنی سماجی اور معاشرتی سرگرمیوں میں اتنا مصروف ہے کہ اسے اپنی مصروفیت میں سے اپنے لیے وقت نکالنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ آج کل فاسٹ فوڈ کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ زیادہ مزے کی خاطر لوگ اکثر یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ کیا کھا رہے ہیں یا جو وہ کھا رہے ہیں اس سے ان کی صحت پر کیا اثرات پڑیں گے۔ یہی لاپرواہی کولیسٹرول میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ مقررہ حد کے اندر کولیسٹرول کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ موم کی طرح پیلے رنگ کا مادہ ہوتا ہے جو ہمارے جسم میں جگر کے اندر تیار ہوتا ہے اور خون میں ذرات کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ خلیوں کی نشو و نما، صحت کی کارکردگی، نظام ہاضمہ، ہارمونز کی تیاری، غرض یہ تمام جسمانی امور میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ مقررہ حد سے تجاوز کر جائے تو خون کی شریانوں میں جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دل کے لیے خطرے کا باعث بنتا ہے۔ زیادہ تیل والے کھانے یا چکنائی بھری خوراک ہمارے کولیسٹرول میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ اور ہم کس طرح اس کا دفاع کر سکتے ہیں؟ کیونکہ کولیسٹرول دل اور شریانوں کی صحت بگاڑنے یا بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کولیسٹرول کی جانچ کے لیے لیپڈ پینل ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ ایک صحت مند انسان کے جسم میں کولیسٹرول کی سطح 200 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے۔ کولیسٹرول کی سطح 240 ملی گرام سے تجاوز کر جائے تو دل کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ کولیسٹرول کی 13 اقسام ہیں، جن میں سے 3 اقسام بہت مشہور ہیں جو کہ یہاں درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مفید کولیسٹرول، اسے HDL ہائی ڈینسٹی لیپو پروٹین کہتے ہیں۔ نمبر 2، مضر کولیسٹرول، اسے LDL لو ڈینسٹی لیپو پروٹین کہتے ہیں۔ نمبر 3، ٹرائی گلیسرائڈ، یہ چربیلے ذرات ہوتے ہیں جو شریانوں میں خون کی کارکردگی میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ نمبر 1، HDL کولیسٹرول۔ HDL کولیسٹرول ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ کولیسٹرول شریانوں کی اندرونی دیواروں پر نہیں چپکتا اور پلیک کی تشکیل کو ناممکن بنا دیتا ہے۔ یہ دل کو خون فراہم کرنے والی شریانوں میں چکنائی نہیں جمنے دیتا، بلکہ زائد کولیسٹرول کو خون کے بہاؤ کے ذریعے جگر تک لے آتا ہے، جہاں پر یہ مختلف مراحل سے گزر کر جسم سے باہر چلا جاتا ہے۔ ایک صحت مند جسم میں HDL کولیسٹرول کی سطح 35 ملی گرام ہونی چاہیے، جبکہ یہی سطح 60 ملی گرام ہو تو یہ دل کے مسائل سے تحفظ دیتی ہے۔ HDL بڑھانے کا طریقہ۔ HDL کی سطح کو بڑھانے کے لیے ایسی غذائیں کھائیں جن میں چکنائی کا ذرا سا بھی شبہ نہ ہو، خاص طور پر مچھلی اور اخروٹ۔ HDL کی سطح کو بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کے HDL کولیسٹرول 35 ملی گرام سے کم ہے تو آپ اس کو روزانہ 30 منٹ کی ورزش کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ورزش کا یہ دورانیہ 1 گھنٹے تک لے جائیں، مگر پابندی سے کریں تاکہ آپ کا HDL لیول مطلوبہ مقدار میں آ جائے۔ نمبر 2، LDL کولیسٹرول۔ یہ کولیسٹرول نقصان دہ ہوتے ہیں۔ اس کے زیادہ شریانوں میں چربی جمنے کی وجہ سے خون کی رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے اور شریانوں میں تنگی پیدا کرتی ہے۔ یہ چربیلے ذرات کی تشکیل کرتا ہے جنہیں پلیک کہتے ہیں، جس سے انسان پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ LDL کی سطح 100 ملی گرام سے کم ہونا چاہیے، جبکہ 160 سے 199 کے اعداد و شمار خطرناک سمجھے جاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ LDL کولیسٹرول کی سطح آپ کے جسم میں 100 ملی گرام سے زیادہ نہ ہو۔ زیادہ چکنائی والے کھانوں سے پرہیز اور موٹاپے پر قابو پانے کے لیے ورزش کریں۔ اس طرح اس کی سطح معمول پر آ جائے گی۔ LDL کم کرنے کا طریقہ۔ چکنائی والے کھانوں سے بالکل پرہیز کریں۔ اپنے کھانوں میں ایسی غذاؤں کا اضافہ کریں جس میں فائبر شامل ہو۔ مثال کے طور پر روزانہ اسبگول کی بھوسی 1 چمچ پانی کے ساتھ استعمال کریں اور ناشتے میں جو کا دلیا کھائیں۔ لیموں کا پانی میں نچوڑ کر پئیں تاکہ آپ کے جسم کی فالتو چکنائی کم ہو سکے۔ ریشے والے پھل کھائیں جیسے اورنج اور چکوترا وغیرہ تاکہ LDL کی سطح مطلوبہ مقدار سے زیادہ نہ بڑھے۔ نمبر 3، ٹرائی گلیسرائڈ۔ ٹرائی گلیسرائڈ خون میں چربیلے ذرات کی ایک قسم ہے۔ یہ عام طور پر زیادہ کیلورائز کھانے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ جو کیلورائز آپ جلا نہیں سکتے وہ جسم میں چربی کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ ہارٹ اٹیک کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ ٹرائی گلیسرائڈ کی اضافی مقدار دل کی شریانوں کی بیماری سے مربوط کی جاتی ہے۔
چکنائی کے یہ ذرات ہمارے جسم میں صرف اس وقت کام آتے ہیں جب ہمیں توانائی کی زیادہ ضرورت ہو، جب ہم کوئی محنت طلب کام کرتے ہیں، لیکن یہ مقدار ہمارے جسم میں 150 ملی گرام سے کم ہونی چاہیے۔ ٹرائی گلیسرائڈ کم کرنے کا طریقہ: چکنائی والا گوشت، انڈے کی زردی، مکھن، مارجرین اور مرغن غذائیں، ان سب سے سخت پرہیز کریں کیونکہ ان میں کولیسٹرول بکثرت پایا جاتا ہے۔ بغیر چکنائی والا دودھ استعمال کریں۔ اپنے کھانے میں سبزیوں کا استعمال بحد الامکان بڑھا دیں اور پھل کھائیں۔ ضروری نہیں کہ صرف موٹے افراد ہی اس کا شکار ہوں، دبلے پتلے افراد بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ روزانہ پابندی سے کم از کم 30 منٹ چہل قدمی ضرور کریں۔ زیادہ سے زیادہ پیدل چلیں۔ لفٹ پر جانے سے بہتر ہے کہ سیڑھیوں سے چل کر جائیں، اس سے آپ کی کیلوریز کم ہوگی۔ اگر آپ کے لیپڈ پینل ٹیسٹ میں کولیسٹرول کی سطح بڑھی ہوئی آ رہی ہے تو پریشان ہونے کے بجائے پرہیز اور ورزش پر زیادہ زور دیں۔ باہر کے کھانے اور چکنائی سے بھرپور اشیاء کا استعمال چھوڑ دیں۔ سخت توجہ، پرہیز، ورزش اور صحیح معلومات ہی آپ کو بڑھے ہوئے کولیسٹرول سے نجات دلا سکتی ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔